السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں، آرمی چیف بھی متحرک ہیں، عمران خان صاحب بھی ترلے کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں اور گھومتے گھماتے پاکستان آ جائیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہوئی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 فیصلے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبر ہے، ریلیف ہے، اور عوام کو تکلیف دی گئی ہے۔ تکلیف ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی 50 روپے سے بڑھا کر IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے 60 روپے کر دی گئی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب خوش قسمت ہیں کہ دوسری بار ان کی واپسی ہو رہی ہے، نااہلی کے بعد دوسری بار اقتدار میں واپسی۔ اس سے پہلے مشرف نے نواز شریف صاحب کا راستہ بند کر دیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا راستہ بند کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو تو شہید ہو گئی تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکی تھی، لیکن میاں صاحب مشرف کے قانون جو بنایا تھا مشرف نے، اس قانون کے خاتمے کے بعد پھر آپ کے سامنے تیسری بار وزیر اعظم بن گئے تھے۔ پابندی لگائی تھی مشرف صاحب نے کہ جی دو بار سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ بیسیکلی بے نظیر شہید اور نواز شریف کا راستہ روکنا تھا۔ جس طرح عمران خان صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کیا گیا، اب عمران خان صاحب کی نااہلی کی باتیں چل رہی ہیں۔ خان صاحب کے لیے ہر ایک چیز تیار ہے، پورا مواد تیار ہے، انتظار ہے تو صرف اس چیز کا کہ اتنے دن جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے پاس نہ ہو کہ وہ اپیل سن سکیں، تو ایسے ٹائم پر ون دھک کیا جائے گا، سندھی میں کہا جاتا ہے، ایسے ٹائم پہ مطلب لوہار والا ہتھوڑا مارا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب ہو جائیں نااہل، اور پھر ان کی اپیل جس طرح پاکستان کے سسٹم میں چلتی رہتی ہے چل سو چل۔ اور ایک ظاہر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو ایک انتخابات عمران خان کو باہر کر دیا جائے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ سیاسی طور پر واپس نہیں آ سکتے، یا اس لیے بھی نہیں کہ وہ کوئی بوڑھے ہیں، خود کہتے ہیں اب تو میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بار بار بلایا جاتا ہے، تو اس لیے بھی نہیں کہ کوئی بوڑھے ہو گئے، بلکہ اس لیے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں، شارٹ ٹیمپر ہیں، وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو اگر نیب کے حوالات میں لے کر جایا جاتا ہے تو یا گیسٹ ہاؤس میں، تو کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے او فلاں میں تمہیں دیکھ لوں گا، مجھے پتہ ہے تم کروا رہے ہو۔ فوجی افسران کو اس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر آرمی چیف کے خلاف بند کمروں میں بیٹھ کر کھلی مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا جو وہاں پہنچ جاتی تھی راحیل سے اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں، موجودہ آرمی چیف کے خلاف بیٹھ کر بند کمروں میں سازشیں کرنا، تو یہ والا جو ٹیمپرامنٹ ہے، پھر 9 مئی کروانا، تو یہ والا ٹیمپرامنٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو اگر ایک انتخابات سے باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ ٹیمپرامنٹ نہیں بدلیں گے تو۔ نواز شریف صاحب دیکھیں تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ لوز تو کبھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن ذرا چال چلتے ہیں کہ ذرا پریشر ڈال کے دیکھوں، ان کو لگتا ہے کہ پریشر کام نہیں آ رہا، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انٹری ہے ان کی، اور ان کی آؤٹ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا، اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ایک قانون بنا جو سینٹ نے کچھ دن پہلے منظور کیا تھا، اور اب قومی اسمبلی نے منظور کر لیا، اتوار کے دن منظور کر لیا۔ تو بڑا نااہلی کا جو قانون تھا، تاحیات نااہلی، انہوں نے کہا جی تاحیات نااہلی 62(1) کے تحت نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ نے کہا ہے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، کہ وہ ہوگی 5 سال کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب تو 5 سال گزار چکے، اس سے بھی ذرا زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ ان کی نااہلی بھی 5 سال سے آگے نکل گئی ہے، تو لہٰذا اب وہ دونوں ان کی ہو رہی واپسی۔ نواز شریف صاحب کے راستے میں ابھی 2 رکاوٹیں ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آخری ان کا گھر ہے آرمی اپنا چیف جسٹس والا، جہاں سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف ملے گا۔ کچھ دن مسلسل PTI والے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ٹرولنگ کرتے رہے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی، اعتزاز احسن صاحب کی، جسٹس جواد خواجہ صاحب کی فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے منظور کی اور نوٹسز وغیرہ کر دیے، تو پھر کہا گیا کہ نہیں ابھی بھٹکے نہیں ہیں، ابھی وہ راہ راست پر ہے چیف جسٹس ان کے لیے۔ لیکن بہرحال ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کو فالو نہیں کر رہے، ان کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ کوئٹہ میں کہا اس جو وہاں پر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں،
وہ بھی کیونکہ جو نواز شریف صاحب کی اہلیت کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب مائنس ہونے جا رہے ہیں، اس کا معاملہ ہے، پھر انتخابات کا معاملہ ہے، کیونکہ ایک تصور، ایک خیال یہ بھی تھا، پیش کیا جاتا تھا کہ جی انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ انتخابات کوئی سالڈیٹ نہیں ہوں گے، عام انتخابات پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے تو ظاہر ہے نہیں ہوئے، اس کے پیچھے ریزنز تھیں، آئین کے اوپر عمل نہ کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال پولیٹیکل ریزنز تھیں، اور کہا گیا کہ آئین کی ریزن بھی ہے کہ آئین کی منشا ہے کہ ایک دن انتخابات ہوں، کیونکہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک وقت ایسا بھی تھا کہ الگ الگ ہوتے رہے تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا، اربا چنچر سائیکل پنکچر، اربا چنچر مینس کہ بدھ سنیچر سائیکل پنکچر، 88 کے انتخابات، بدھ کو قومی کے انتخابات تھے، اور جو ہفتے والے روز یعنی سنیچر کو انتخابات ہوئے تھے صوبائی کے، تو جس میں نواز شریف صاحب سے منسوب ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے تو قومی اسمبلی میں تو سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر وہ سامنے آ گئی تھی، لیکن جو آئی جے آئی تھی وہ پیچھے تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نئے نئے سیاست میں آئے تھے، تب ان کا طور اتوار عمران خان صاحب والے تھے، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ان سے منسوب ہے، میڈیا نے رپورٹ بھی کیا تھا اس وقت کے میڈیا نے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ، یعنی انہوں نے پنجابی کارڈ کھیلا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، پھر ایک سندھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا پاکستان پر حکمرانی کریں گی، پنجاب پر ان کی حکمرانی ہوگی ان کی پارٹی کی، تو ایک وہ ہماری سیاست میں اس طرح کی چلتا بھی رہتا ہے، دوبارہ تو وہ تب ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر آگے چل کے اس کو ختم کر دیا گیا تھا کہ جی ایک دن انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں کے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہ تو ایک ریزن تھی، لیکن قومی انتخابات التوا میں ڈالنا، اور وہ بھی تب کہ جب آپ کے مارچ میں سینٹ کے انتخابات ڈیو ہوں، آدھے سینٹ کے، تو امکانات کم تھے، بتایا یہ جا رہا تھا، خبریں یہ آ رہی تھیں مختلف سورسز سے کہ فوج نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو انتخابات وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہوں، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، یہ ہو۔ میں نے ہر بار آپ کو اس مدعے پہ جب بھی بات کی ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، انتخابات وقت پر ہوں گے، ایک ڈسکشن، ایک تجویز تو ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ تو آرمی چیف نے وہ جو کوئٹہ میں کانفرنس میں سوال و جواب ہوئے، ان سے بات چیت ہوئی، اس میں دو امپورٹنٹ باتیں اور کی تھیں۔ ایک امپورٹنٹ بات تو میں نے پہلے بتا دی کہ وہ جو ججز ہیں وہ نیشنل ایجنڈا کو نہیں لے کر چل رہے، نیشنل انٹرسٹ کو نہیں لے کر چل رہے، ذاتی انٹرسٹ کو لے کر چل رہے۔ دوسری انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں اگر میرا اپنا بیٹا بھی ملوث ہوتا تو اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ ہوتی، عمران خان صاحب پر لے آتے اس بات کو۔ اس کے علاوہ ان پر زور دیا گیا بار بار کچھ لوگوں نے کہ جی دیکھیں پاکستان کے سیاسی حالات میں فوج کا ایک کردار رہتا ہے، اور ہمیشہ ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ملتے رہے، قمر جاوید باجوہ بھی تو ملتے تھے، تو آپ عمران خان سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ وہ چاہتے ملاقات کریں، معاملات حل کریں، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں ملاقات کر سکتا، اپوزیشن سے ملاقات کرنا، سیاستدانوں سے ملاقات کرنا میرا کام نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم بے شک سیاستدان ہیں، لیکن وہ میرے باس ہیں، وزراء حکومت کا حصہ ہیں، تو اپنے کام، اپنی جو فرائض کی ادائیگی کے لیے میں نے آئین کے تحت ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، میں آئین کے تابع ہوں، میں ان کے ماتحت ہوں، تو ملاقات کروں گا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ عمران خان آرمی چیف سے ملاقات کرنے کی کئی کوششیں کر چکے، صدر مملکت عارف علوی کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے، پھر جو کچھ اور لوگوں کے ذریعے میسج کروائے، یہاں تک کہ صنعت کاروں کے ذریعے بھی کہلوایا کہ جی آپ دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے تو ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے، عمران خان کے اگر مسائل سیاسی ہیں تو جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ سارا کچھ کر لیا۔ پھر جب یہاں ناکام ہوئے تو عمران خان صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیا، وہ جو ولاگ کرتے اس پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، تو میں کیا کروں؟ پھر اسی گفتگو میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تو جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کا تو مقابلہ کیا جاتا ہے، ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تو لیکن بہرحال تو آرمی چیف نے کہا کہ جی نہیں، ملاقات کوئی نہیں، میں نہیں کر سکتا ملاقات، اور ٹھیک کر رہے ہیں وہ۔ سیاستدان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں، آپ کے مسائل ہیں، آپ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
لیکن حکومت وقت ایک حقیقت ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اس کے ساتھ بات کریں، آپ کی جو بات اگر وہ بے وزن ہوگا لوگوں کے سامنے آ جائے گی. آپ نے مذاکرات بھی تو کیے نا انتخابات کے لیے، پنجاب کے انتخابات کے لیے، بلکہ ایک دن انتخابات کے لیے آپ نے کیے، اس میں آپ نے ہٹ درمی دکھائی، آپ بھاگ گئے اس میں سے، تو آپ کو نقصان ہوا. اسد عمر کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہٹ درمی کی وجہ سے میں نقصان پہنچا. تو بہرحال اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی میں ملاقات نہیں کروں گا. انتخابات کی بات آرمی چیف سے ہوئی کہ جی انتخابات کروائے جائیں گے کہ نہیں. وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ جی انتخابات، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہی نہیں انتخابات کروانے والے کروائیں گے، وقت پر کروائیں، ان کا کام ہے وہ کروائیں، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. گویا انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی فوج کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بے شک بہت سی چیزوں میں حالات کے مطابق وہ کہیں نہ کہیں ان کی رائے کہہ لیں، ان پٹ کہہ لیں، انوالومنٹ کہہ لیں، وہ کہیں نہ کہیں ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ فوج چاہتی ہے، آرمی چیف چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں اکتوبر میں یا نومبر میں، تو اس کے یہ جو بات ہے وہ آگے کی جی وہ کہہ رہے نہیں جی انتخابات ہم کیا کر سکتے ہیں، انتخابات کروانے والے یعنی الیکشن کمیشن. کیونکہ آج وہ قانون بھی بن گیا کہ انتخابات کی تاریخ صدر مملکت نہیں دیں گے. جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی ہے، اب وہ انتخابات کی تاریخ یعنی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تحلیل ہو جائیں گی، اس کے بعد انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دینی ہے الیکشن کمیشن نے، یا اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دی جائیں گی تو پھر تب بھی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں، وقت پر تحلیل ہونے کی صورت میں 60 دن، اور پہلے توڑی جاتی ہیں مدت سے پہلے تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہوگا. تو یہ بات ہوگی کلیئر کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ ان معاملات میں بتا دیا کہ جی میرا کام نہیں ہے بھائی. ہاں 9 مئی میرا کام ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں بطور فوج کے سربراہ، کیونکہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ان کو تو پرسو کیا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو سکتی، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہو گیا، دھوکہ ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، خود فریبی کا شکار تھے، سازش کی، کامیاب نہیں ہوئی، جو بھی ہے کل رزلٹ یہ ہے کہ خان صاحب برے طریقے سے اس میں پھنسے ہوئے. وہیں سے عمران خان صاحب کی نااہلیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا. ایک معاملہ نہیں ہے نا، پھر توشہ خانہ بھی ہے، پھر القادر ٹرسٹ بھی ہے، اس میں بلایا بھی گیا ہوا ہے کل ان کو، اس کے علاوہ پھر 9 مئی کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ 14 مارچ کا واقعہ ہے، 15 مارچ کا واقعہ ہے، 18 مارچ ہے، پھر پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں. اور وہ کوئٹہ میں وہ وکیل جو قتل ہوا، شر عبدالرزاق شر، جو عمران خان کے خلاف جنہوں نے بغاوت کا مقدمے کے لیے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، وہ پٹیشن چل رہی، وکیل قتل ہو گیا، ان کا مقدمہ ان کے اہل خانہ نے ان پہ عمران خان کے اوپر درج کروایا. تو یہ ساری چیزیں تو خان صاحب کا ہو رہا ہے پتہ صاف، ہر طرف سے کہہ دیا گیا. آخری چیز تھی آرمی چیف جسٹس کی. تو چیف جسٹس صاحب اب آپ کو کل سے نظر آ جائے گا، ٹھنڈے مٹھے ہو جائیں گے. وہ یہ والا معاملہ جو ہے فوجی عدالتوں والا، اس میں بھی کوئی گائیڈ لائنس وغیرہ دے کے ان معاملے کو نپٹا دیں گے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا انٹرسٹ اپنا جو ہوگا نا میکسیمم، دیکھیں الیکشن والے معاملے کو تو چھوڑ دیا نا انہوں نے، نہ توہین عدالت نہ کچھ، وہ تو معاملہ اٹھا ہی نہیں رہے. ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ ہے ان کا اللہ بھلا کرے آپ کا آڈیو لیکس کمیشن. تو ہو سکتا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر وہ ذرا بیٹھ جائے کہ نہیں یار یہ نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے قریبی جو حلقہ ہے ان کا، وہاں پر بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، جب سے ان کے 14 مئی کے انتخابات کروانے والے فیصلے پر، حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو وہ اپنے حلقہ احباب میں کہہ رہے ہیں کہ یار باعزت ریٹائرمنٹ چاہیے یار. تو باعزت ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اسکینڈل، کوئی سالڈ پروفز کے ساتھ کوئی چیزیں سامنے نہ آئیں، تو لہٰذا وہ اس معاملے پر بیٹھ جائیں گے. آڈیو لیکس کمیشن کو کام نہیں کرنے دیں گے جب تک وہ بیٹھے، باقی کسی معاملے کو نہیں چھیڑیں گے. باقی کسی معاملے کو چھیڑیں گے تو پھر ظاہر ہے چھیڑنے والے ان کو بھی چھیڑیں گے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی. بہرحال تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی کوئی اب ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اب جو چیز ہے، جو کہانی ہے، نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے لندن سے دبئی، وہاں پر ان کو شاہی پروٹوکول ملا ہوا ہے، وہاں سے مشاورت ہو رہی ہے، انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، ٹیم بنا دی ہے. جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اپنا تارڑ صاحب جو ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی سربراہی میں وہ یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے جو قانونی معاملات ہیں، نااہلی شاہلی کے معاملات، ان کو کیسے دیکھنا ہے. اس میں یہ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، عرفان قادر صاحب ہیں،
اور دیگر لوگ جو ہے اس میں امجد پرویز جو نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، اور پھر نواز شریف صاحب کی اپیلوں کی اور نااہلی کے معاملات دیکھے جائیں گے، کیونکہ نااہلی کا قانون تو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ہو گیا منظور، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے نواز شریف کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہونا ہے، کیونکہ بیلنس کیا گیا تھا نا ترین صاحب کو۔ احسان فراموش عمران خان صاحب نے احسانوں کا بدلہ یہ چکایا تھا کہ جی کہہ دیا تھا کہ یار عمران خان کو مجھے بچاؤ جہانگیر ترین کو نائل کر دو، کیونکہ عمران خان کے اوپر وہ بنی گالہ والا معاملہ تھا چل رہا تھا۔ تو بہرحال تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہل ہو گئے انتخابات کے لیے، ترین صاحب اہل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کے لیے اب ایون فیلڈ اور العزیزیہ کی سزائیں پڑی ہیں، پاکستان آئیں گے تو اپیل دائر کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر اگر ان میں وہ سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کا راستہ کھلا، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ مشرف صاحب نے، میں نے پہلے بتایا ہے، ان کو جلاوطن کیا تھا، اور جلاوطنی کے بعد قانون بنا دیا تھا تیسری بار وزیر اعظم نہ بننے کا۔ نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا، پھر جلاوطن ہوئے۔ دوسری بار نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے جیل بھیجا گیا، پھر وہ جلاوطن کیے گئے عمران خان صاحب کے دور میں، اور پھر ان کو سیاست سے تاحیات نااہل کیا گیا۔ قانون آ گیا تو سیاست میں تو ان کی واپسی ہو گئی، وہ سزائیں کالعدم ہو جائیں گی تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے تو کوئی نہیں تھا مقابلے میں، پہلے نواز شریف، کیونکہ محترمہ تو شہید ہو گئی تھی نا، تو اس کے باوجود جو وزیر اعظم بننے کی پابندی تھی تیسری بار والی وہ ختم کر دی تھی 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر۔ لیکن اس بار ظاہر ہے اس کا فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہوگا۔ تو جب جہانگیر ترین صاحب اہل ہو جائیں گے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے معاملات ڈسکس کرنا شروع کر دیے، لندن میں تھے، میں نے ان کو فون کیا تو وہ اس معاملے پہ بڑے خوش بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ ظاہر ہے وہ ناانصافی کی گئی تھی، تو اب میں اہل ہو گیا ہوں، تو اب دیکھوں گا سیاست کس طرح کرنی ہے، کیسے کھل کر کرنی ہے۔ تو ترین صاحب جب پاکستان واپس آئیں گے عید کے بعد تو وہ پھر کھل کر تو ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن مزید فرنٹ فٹ پر آ کر وہ سیاست کریں گے، تو پھر سیاست تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی عید کے بعد آپ کو ملے گی۔ نواز شریف صاحب تیزی کے ساتھ متحرک ہوں گے، جہانگیر ترین متحرک ہوں گے، پیپلز پارٹی پہلے ہی متحرک ہے، عمران خان صاحب مزید یعنی دوسرے متحرک ہوں گے، عمران خان صاحب مزید غیر فعال ہوتے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی وہ غیر فعالی جو ہے وہ عید سے پہلے یا عید کے بعد قید کی شکل میں ہو، گرفتاری کی شکل میں ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔